آئیے آج ہم شروع کرنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین کا لکھا ہوا افسانہ ابو خاں کی بکری۔ تو بچوں آئیے آج ہم شروع کرنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین کا لکھا ہوا سبق ابو خاں کی بکری۔ یہ ایک طرح سے ایک کہانی کے روپ میں لکھا ہوا ہے، کہانی کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ الموڑا میں ایک بڑے میاں رہتے تھے۔ الموڑا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کی بات کہی ہے کہ الموڑا میں ایک بڑے میاں رہتے تھے، یعنی ایک بزرگ ٹائپ کے آدمی انسان رہتے تھے۔ ان کا نام تھا ابو خاں۔ انہیں بکریاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ اکیلے آدمی تھے، بس ایک دو بکریاں رکھتے۔ ابو خاں بیچارے تھے بڑے بد نصیب۔ ان کی ساری بکریاں کبھی نہ کبھی رسی توڑا کر رات کو بھاگ جاتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ پہاڑی جانوروں کے مزاج میں آزادی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جب ابو خاں کی بہت سی بکریاں یوں بھاگ گئیں تو بیچارے بہت اداس ہوئے اور کہنے لگے، اب بکری نہ پالوں گا، مگر تنہائی بری چیز ہے۔ تھوڑے دنوں تو ابو خاں بے بکریوں کے رہے، پھر نہ رہا گیا۔ ایک دن کہیں سے ایک بکری خرید لائے۔ یہ بکری دیکھنے ہی میں اچھی نہ تھی، مزاج کی بھی اچھی تھی۔ ابو خاں تو بس اس پر عاشق سے ہو گئے تھے۔ اس کا نام چاندنی رکھا تھا اور دن بھر اس سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس طرح چاندنی کو ابو خاں کے یہاں خاصا زمانہ گزر گیا اور ابو خاں کو یقین ہو گیا کہ آخر ایک بکری تو مل گئی، اب یہ نہ بھاگے گی۔ مگر ابو خاں دھوکے میں تھے۔ آزادی کی خواہش اتنی آسانی سے دل سے نہیں مٹتی۔ ایک دن صبح چاندنی نے پہاڑ کی طرف نظر کی۔ منہ جگالی کی وجہ سے چل رہا تھا۔ جگالی جیسے کہ جانور جو ہے منہ اپنا کچھ کھانے کے لیے یا چبانے کے لیے چلاتے رہتے ہیں، تو ان کا جگالی کی وجہ سے منہ چل رہا تھا، رک گیا، ایک دم منہ چلتا رک گیا، یعنی اس نے توجہ دینا شروع کر دیا۔ چاندنی نے کہا، وہ پہاڑ کی چوٹیاں کتنی خوبصورت ہیں، وہاں کی ہوا اور یہاں کی ہوا کا کیا مقابلہ۔ پھر وہاں اچھلنا کودنا، ٹھوکریں کھانا اور یہاں ہر وقت بندھے رہنا، گردن میں 8 پہر یہ کمبخت رسی، ایسے گھروں میں گدھے اور خچر ہی بھلے چگ لے، ہم بکریوں کو تو ذرا بڑا میدان چاہیے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ چاندنی اب وہ پہلے سی چاندنی نہ رہی۔ نہ اسے ہری گھاس اچھی لگتی تھی، نہ پانی مزہ دیتا تھا۔ روز بروز دبلی ہونے لگی، دودھ گھٹنے لگا۔ ابو خاں سمجھ گئے ہو نہ ہو کوئی بات ضرور ہے۔ ایک صبح جب ابو خاں نے دودھ دوہ لیا تو چاندنی نے ان کی طرف منہ پھیرا اور اپنی بکریوں والی زبان میں کہا، ابو خاں میاں، میں اب تمہارے پاس رہوں گی تو مجھے بڑی بیماری ہو جائے گی، مجھے تو تم پہاڑ ہی میں چلا جانے دو۔ ابو خاں بکریوں کی آواز سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا، ارے کمبخت، تجھے یہ خبر ہے کہ وہاں بھیڑیا رہتا ہے، جب وہ آئے گا تو کیا کرے گی؟ چاندنی نے جواب دیا، اللہ نے 2 سینگ دیے ہیں، ان سے اسے ماروں گی۔ ابو خاں نے کہا، یا اللہ، یہ بھی جاتی ہیں۔
میری بکری اور اس کمبخت بھیڑیے کے پیٹ میں جائے گی، مگر نہیں، تیری مرضی کے خلاف تجھے بچاؤں گا۔ ابو خان نے چاندنی کو ایک کوٹری کے کونے میں بند کر دیا اور اوپر سے زنجیر چڑھا دی، مگر غصے میں کوٹری کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے۔ ادھر انہوں نے کندی چڑھائی، ادھر چاندنی کھڑکی میں سے اچک کر یہ جا وہ جا۔ چاندنی پہاڑ پر پہنچی تو اس کی خوشی کا کیا پوچھنا تھا۔ پہاڑ پر پیڑ اس نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن آج ان کا اور ہی رنگ تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سب کھڑے ہوئے اور اسے مبارکباد دے رہے ہیں کہ پھر ہم سے آ ملی۔ چاندنی کے لیے یہ دن بھی عجیب تھا۔ دوپہر تک اچھلی کودی کہ شاید ساری عمر میں اتنی کودی نہ ہوگی۔ شام کا وقت ہوا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ہوتے ہوتے اندھیرا ہونے لگا اور پہاڑ میں ایک طرف سے آواز آئی۔ کھو کھو۔ یہ آواز سن کر چاندنی کو بھیڑیے کا خیال آیا۔ پہاڑ کے نیچے سے ایک سیٹی اور بگل کی آواز آئی۔ یہ بیچارے ابو خان تھے جو آخری کوشش کر رہے تھے کہ اسے سن کر چاندنی لوٹ آئے۔ چاندنی کے جی میں کچھ تو آئی کہ لوٹ چلیں، لیکن اسے کھوٹا یاد آیا، رسی یاد آئی، کانٹوں کا گھر یاد آیا۔ اس نے سوچا کہ اس زندگی سے یہاں کی موت اچھی ہے۔ چاندنی نے مڑ کر دیکھا تو بھیڑیا زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، سینگ آگے کو کیے اور پیترا بدل کر بھیڑیے کے مقابل آئی کہ بہادروں کا یہی کام ہے۔ وہ خوب جانتی تھی کہ بکریاں بھیڑیے کو نہیں مار سکتی۔ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ اپنی بساط کے مطابق مقابلہ کریں۔ جیت ہار پر اپنا قابو نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ کچھ دیر گزر گئی تو بھیڑیا بڑھا۔ چاندنی نے بھی سینگ سنبھالے اور وہ حملے کے لیے کہ بھیڑیے کا جی جانتا ہوگا۔ 20 مرتبہ اس نے بھیڑیے کو نیچے دھکیل دیا۔ ساری رات اسی میں گزر گئی۔ ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ چاندنی نے آخر وقت میں اپنا زور دگنا کر دیا۔ بھیڑیا بھی تنگ آ گیا تھا کہ دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ ایک مرغ نے کہیں سے بانگ دی۔ نیچے مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ چاندنی نے دل میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے بس بھر مقابلہ کیا، اب تیری مرضی۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو۔ مؤذن آخری دفعہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا کہ چاندنی بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا سفید بالوں کا لباس، مطلب اس کی جو پوشاک، جو بال والا لباس تھا، خون سے بالکل سرخ تھا۔ سرخ مطلب لال ہو گیا۔ بھیڑیے نے دبوچ لیا اور کھا گیا۔ درخت پر چڑیا بیٹھی دیکھ رہی تھیں۔ ان میں بحث ہو رہی تھی کہ جیت کس کی ہوئی۔
बाज कहती, बाज मतलब कुछ, कहती थी कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया थी, वो कहती थी चांदनी जीती। तो बच्चों आज आपका ये चांदनी वाला टॉपिक या अब्बू खां की बकरी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।